السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پڑھے ہوئے مختلف وظائف اثر کیوں نہیں کرتے اور ہمیں وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ویورز، دنیا میں اس وقت انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے، کوئی روحانی طور پر بیمار ہے تو کوئی جسمانی طور پر بیمار ہے، اور پھر ظاہر ہے لوگ اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے مختلف قسم کے سہاروں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ لوگ جسمانی امراض کے حل کے لیے جیسا کہ مختلف ڈاکٹرز یا حکیم حضرات کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی مسائل کے حل کے لیے یا اپنی مشکلات کے حل کے لیے عاملوں کا اور وظیفوں کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ لیکن پھر اکثر لوگ ہمیں یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں پڑھے ہوئے وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ویورز، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پڑھے ہوئے وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ نمبر ایک تو یہ کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ نہ پڑھنا۔ ویورز، اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہماری توجہ کسی طرف ہوتی ہے، دھیان کسی طرف ہوتا ہے، ذہن میں کاروباری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ذہن میں دفتری معاملات چل رہے ہوتے ہیں، کہیں بچوں کی فکر، کہیں خاندان والوں کی فکر، کہیں برادری کی فکر، اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح وظیفے کے فائدہ ہونے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ ویور، دوسری طرف یقین کا نہ ہونا۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یقین کا نہ ہونا ہے۔ جیسے کہ ہم شک اور تذبذب کی بنیاد پہ جب پڑھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جب اس طرح کی گو مگو کی کیفیت میں چلے جائیں گے تو پھر بھی وظیفے کا فائدہ ہونے کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے فائدہ دے بھی سکتا ہے، اس کا نتیجہ ہمیں مل بھی سکتا ہے، لیکن صحیح اور بہترین فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے توجہ کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے۔ ویورز، اب یقین اور توجہ کی کیا ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ تو میں آپ کو یہ ایک مثال کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یقین اور توجہ کس طرح ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویورز، فرض کریں آپ نے درود شریف کا وظیفہ کرنا ہے، تو درود شریف کا وظیفہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے، بغیر توجہ کے ساتھ، بغیر وضو کے پڑھتے جائیں گے تو بظاہر تو یہ درود شریف ہمارا قبول تو ہو جائے گا، ہمیں اس کا جو فائدہ اور جو ثواب ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ہو ہی جائے گا، لیکن پورا فائدہ، پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ درود شریف کو پوری توجہ کے ساتھ، باوضو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر سمجھتے ہوئے خوشبو لگا کر اس تصور کے ساتھ یہ درود شریف پڑھا جائے کہ میرا یہ پڑھا ہوا درود شریف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک مثال ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بھی ملتی ہے۔ ویورز، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظیفے اول تو کرنے ہی نہیں چاہیے، اور کرنے بھی چاہیے تو تب جب ہمیں کوئی بزرگ، کوئی عامل اس چیز کے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ بتائے، خود سے وظیفے نہیں کرنے چاہیے۔ اب یا لطیف کا فرض کریں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا لطیف۔ اب اس یا لطیف کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تو یا لطیف کے معنی کو ذہن میں رکھا جائے۔ مثلا اس یا لطیف کا معنی ہے باریک بین، یعنی کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھنے والا، لیکن اس کا اگر مفہوم دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی باریک بین اور ایک چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اور وہ اس کی کوئی حد، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے باوجود وہ ساری مخلوق کے ایک مسئلے سے، چھوٹے بڑے مسائل سے بخوبی واقف ہے، اور سب کے مسائل کو حل کر دینے پر بھی قادر ہے۔ تو جب آپ اس تصور کے ساتھ پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف رکھتے ہوئے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا پورا فائدہ بھی ہوگا، اور اگر فائدہ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام
بے توجہ سے بھی لیا جائے اس کا فائدہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن اگر توجہ سے لیا جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو ویور، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے، یقین کمزور نہ ہونے دیا جائے۔